حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر اس بحران کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، اور خاص طور پہ گزشتہ دنوں متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کے اندر بجلی کے بحران کے حوالے سے جس خطرے کی نشاندہی کی تھی، وہ خطرہ اس کو جب ایڈریس نہیں کیا گیا تو وہ امن و امان کی صورتحال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ احتجاج کہیں فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے بجلی کی قیمتوں پر فوری ریلیف کے لیے اگر اقدامات نہیں کیے گئے فوری طور پر تو عوام کی ان مشکلات کے پیش نظر نہ صرف ہم ان کے احتجاج کا حصہ بننے پہ مجبور ہوں گے، بلکہ گزشتہ 30-35 سال سے اس شہر کے حقیقی عوامی نمائندے کی ذمہ داری کی حیثیت سے ہمیں خود اس حوالے سے کسی اقدامات کا اعلان کرنا پڑے گا۔ ہم نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ واگڈا کے سرکولر ڈیٹ جس کا کہ تعلق پورے پاکستان سے ہے اور صرف کراچی سے نہیں ہے، کیونکہ کراچی کو واگڈا کی دائرہ ذمہ داری سے دور و باہر رکھا گیا ہے، تو واگڈا کے سرکولر ڈیٹ کو پورے پاکستان میں 3.5 روپے کا غالباً سرچارج پر یونٹ رکھا گیا ہے۔ وہ کراچی کے صارفین پر، کراچی کی عوام پر بھی زبردستی تھوپ دیا گیا ہے۔ یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں تھا، واگڈا کا مسئلہ ہے، اور اس سے کے الیکٹرک کے مالکان نہیں، کے الیکٹرک کے صارفین پر دباؤ، سارا کا سارا دباؤ آ رہا ہے۔ کے الیکٹرک کے مالکان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ہم پہلے بھی اس حوالے سے تجاویز ایوانوں میں بھی اور حکمرانوں کو بھی پیش کرتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور جلدی اس کا کوئی مستقل حل فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن فوری ریلیف کے لیے اقدامات کرنا اس وقت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سندھ کے شہری علاقے بھی، سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد میں 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وہاں کے تاجر اب احتجاج میں مجبور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جس احتجاج کی کال دی ہے، ایم کیو ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اگر حکومت وقت نے کوئی حل نہیں دیا کہ ہم ان کے اس احتجاج کی حمایت نہ کریں، اگر احتجاج بھی نہ کریں، ان تمام ناانصافیوں اور ظلم، یہ بل اس وقت نہ بلب ہے، اس وقت بلب ہے، بل ہے، بلبلاٹ ہے، اور بجلی نہیں ہے۔ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بل اسی شکل میں آ رہا ہے۔ تو ہم حیدرآباد کی عوام سے بھی ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ
اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایوانوں میں پہلے بھی جا کے بات کی ہے, حکمرانوں کے پاس دوبارہ جا کے بات کریں گے. میرے خیال میں خالد بھائی آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس میں جس بات کی خاص طور پر نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملک بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے نا. ایک کیوس, افراتفری اور طوائف الملوکی کا عالم ہے. اور اگر اس وقت بلوں میں, بجلی کے بلوں اور نرخوں میں جس قدر اور جتنا اضافہ ہوا ہے, اب وہ عوام اور بالخصوص مڈل کلاس اور نچلے طبقے کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر نکل گیا ہے. اپر مڈل کلاس بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس جو مہنگائی کا بحران اور طوفان ہے, جو معیشت کا بحران ہے, اس میں وہ بجلی کے بل دے سکے. میں صرف ایک چھوٹی مثال دوں گا کہ ایک عام گھرانے کا اگر فرض کر لیں بل 2000 روپے ہے تو اس میں تقریباً 33 سے 48% ٹیکس ہے اس کے اوپر. بھئی جو بجلی کی قیمت بنتی ہے آپ وہ لے لیں, بجلی استعمال کرنے پر ٹیکس. پوری دنیا میں کہیں پر بھی بجلی استعمال کرنے اور بجلی پر ٹیکس نہیں ہوتا. 13 سے زیادہ قسم کے ٹیکسز ہیں, 33 سے 48% کے ٹیکسز ہیں. تو اگر 2000 کے بل پر 1000 روپے کا ایک ٹیکس دے رہا ہے ایک عام چھوٹا گھرانہ, تو 3000 روپے شاید وہ آج بھی دے رہا تھا آپ کو. لیکن اگر اب اس کا بل 4000 آئے گا تو وہ 3000 بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یہ اصل مسئلہ ہے. یہاں کوئی بھاؤ تول نہیں ہو رہا کہ جس کا بل 3000 آتا تھا اب 4000 آ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھ سے 3 لے لو, 1000 میں نہیں لے سکتا, اور وہیں بل لینے والا 3000 لے لے, 1000 کو الگ کر کے آئندہ کے بلوں میں ڈال دے. ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب جو ریسیویبلز تھے, جو بل آ رہے تھے ڈسکوز کے پاس پورے ملک میں اور کے الیکٹرک کے پاس کراچی میں, اب وہ بل بھی ادا نہیں ہوں گے. اور لوگوں میں اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے. باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملک, قوم, معاشرہ سول ڈس اوبیڈینس, سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے. جو معتدل قیادتیں ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مکالمے اور بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, وہ غیر متعلقہ اور irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو پھر اس ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنے گی, اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنیں گے. آپ نے دیکھا تاجروں نے کس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ہم پورے ملک کے تاجروں کے ساتھ, صنعت کاروں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اور پھر خاص طور پر سندھ کے شہروں اور کراچی کے عوام اور کراچی کے تاجروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی فوری طور پر جو بل لینے آئے یا بجلی کاٹنے آئے ان کو آڑے ہاتھوں لیا, ان کو زد و کوب کیا, جبکہ ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. لیکن وہ جو اصل کرتا دھرتا ہے,
جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں، بھائی آئی ایم ایف کے سامنے یہ صورتحال رکھیں کہ اگر یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو یہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پوری دنیا کے امن کو اللہ نہ کرے پھر خطرہ ہوگا اس انتہا پسندی اور دہشت گردی سے. اگر آئی ایم ایف اسی طرح ڈکٹیشن دیتا رہا اور آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کو اسی طرح مانا جاتا رہا تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور ہم بھی اب کمر بستہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد. خالد بھائی، رابطہ کمیٹی فیصلے کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں بھی جہاں جہاں اب احتجاج ہو رہا ہے وہاں وہاں ہمیں بھی اب کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں بھی عوام کو موبلائز کرنا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ان احتجاج میں عوام لا تعلق ہیں کیونکہ انہیں بھی وہ بھی تنگ ہیں، بیزار ہیں، لیکن ہم انہیں اعتماد دیں گے، ہم تحریک چلائیں گے. اور جو اور سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ کوئی سیاسی جماعت کراچی کے مسائل، خاص طور پہ بجلی کے بلوں، لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی. ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل اور وسیع تر مفاہمت چاہیے. سب مل کر کریں گے تو یہ نیا کنارے لگے گی، ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی. یہ آج متنبع کرنے کے لیے خالد بھائی اور رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے. رائٹنگ از آن دا وال. ملک میں بے چینی اضطراب اپنی تمام حدوں کو پار کر گیا ہے. اب بس ہو گئی ہے، انف از انف. اب اس کے بعد ہم سب کی برداشت سے بات باہر ہو گئی ہے. اب ہمارے درمیان بھی جو یہ سیاسی مروت تھی یہ ختم ہو رہی ہے. ہم بھی کوئی اور راستے اختیار کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں. وہ جو لا اینڈ آرڈر اسٹریٹ کرائم اس پہ بھی تھوڑا بہت ہے. معزز صحافی حضرات، ساتھی بھی نوجوان شہید تھے نا بہت سارے. معزز صحافی حضرات، یہ جو گردشی قرضے ہیں یہ گزری ہوئی کئی حکومتوں کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے. صحیح. یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان چپکلش کی وجہ سے. یہ پالیسیز کا مسئلہ ہے اور اس کا سارا بوجھ گزشتہ 70 سالوں میں حکمران عوام پر ہی ڈالتے آئے ہیں. اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس ناکامی کی ذمہ داری لیں، اور جس طرح مہذب دنیاؤں میں اور جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، جو ذمہ داری لیتا ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑتا ہے. اس وقت پاکستان میں معاشی بحران ہے، لیکن معاشی بحران سے زیادہ پاکستان میں اصل بحران نیت کا بحران ہے. پاکستان میں جو قومی اتفاق اور اتحاد اور ٹرسٹ، سب سے بڑا ڈیفیسٹ پاکستان کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ. صحیح. ان کو ایڈریس کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا ہے، نہ پاکستان میں جینوئن جمہوریت آنے دی گئی ہے. یہ حالات جو بجلی کے بلوں سے ابھرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اس سے کراچی کی سڑکوں پہ جرائم کی پرورش کرنی شروع کر دی ہے. منظم گینگ کراچی کے اندر جرائم، اور پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. کراچی میں اچانک 2-3 دنوں میں جرائم کی جس شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک سنگین خطرے کی شکل اختیار کر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آج یہاں موجودگی سے میں اس ہونے والے اس وقت عام انتخابات کی تیاری، مردم شماری، حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے حوالے سے بہت ساری بحث چھڑی ہوئی ہے. ہم اپنا موقف
سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں. اس میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آج ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اور یہاں پہ تمام نمائندہ چینلز بھی موجود ہیں. ایم کیو ایم فوری انتخابات کی خواہش مند ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ پچھلے انتخابات میں جس طرح یہاں پر یہاں کے حقیقی نمائندوں کے بجائے جعلی نمائندگی کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مسلط کی گئی، اس نے یہاں کی سوسائٹی کو بھی، یہاں کی زندگیوں کو بھی، یہاں کی شکل کو بھی بدلنے کی صورت اختیار کر لی تھی. وہ جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، پورے پاکستان میں کسی کا اس طرح نہیں چھینا گیا تھا، حق نمائندگی. تو سب سے زیادہ ضرورت سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کی تھی کہ وہاں کے حقیقی نمائندے دوبارہ کراچی کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوانوں میں موجود ہوں. سب سے جلدی انتخابات کی ضرورت اس شہر کو ہے، لیکن انتخابات ہونے کی بڑی شرط یہی ہے پوری دنیا میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار اور سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے. یہ کون سے لوگ ہیں جو نئی حلقہ بندیوں، جو نئی مردم شماری کے بعد بھی پرانی حلقہ بندیوں پر زور دے رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں جو 15 سال سے حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ بنتی رہی ہیں، اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے، اس مصنوعی نمائندگی کو سندھ پر دوبارہ مسلط کیا جاتا رہا ہے. لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو بالآخر ماننے کی ضرورت کو انہوں نے اب مانا ہے کہ نئے مردم شماری کے بعد جس میں کہ کئی کروڑ ووٹرز کا بھی اضافہ ہوا ہے کہ ان کے وہ حق نمائندگی سے محروم نہ رکھا جائے. پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اس نئی مردم شماری کے بعد کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات ہوں. صحیح بات. ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد انتخابات چاہتے ہیں، لیکن شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ الیکشن. اگر اس کے لیے ایک ایماندارانہ الیکشن اور ایک جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. چند ہفتوں جبکہ الیکشن کمیشن نے جس وقت یہ مردم شماری کو فائنلائز کیا گیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے ان کو 90 دن درکار ہے، جو کہ 90 دن ان کے پاس موجود تھے. تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ وہ 90 دنوں میں حلقہ بندیاں کرا کر وقت پہ انتخابات کرانے میں معذوری کا اظہار کیوں کر رہی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن شفاف الیکشن کی، شفاف انتخابات، غیر جانبدار انتخابات اور پورے لوگ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے خاطر ہر کچھ تاخیر پاکستان کی عوام، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے نظام کے حق میں ہے، اور اس حق سے ہم پاکستان کو نہ دستبردار ہونے دیں گے، نہ خود اس حق سے دستبردار ہوں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा खालिद भाई ये बताइएगा कि 28 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एमक्यूएम को भी जो है मुशावरत के लिए बुलाया गया है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी और खालिद मकबूल सदीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली की ओवर बिलिंग की वजह से आवाम परेशान है और जो लोग एहतजाज करेंगे एहतजाज में उनका भरपूर साथ दिया जाएगा।